تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کوئی مذہب ہے؟ یہ کوئی مذہب کی بات ہے؟ افسانے تراشے ہوئے ہیں، الف لالبی داستانیں ہیں. لکشمی جی دیوی جیب میں ڈالی جاتی ہے اور منہ بھونکتا ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں بکتے ہو، محرم میں بکتے ہو. کیا مذہب ہے تمہارا؟ کوئی مذہب نہیں. کاروبار ہے، تجارت ہے، معاشیات ہیں. جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس، پھر سنیے، میں نہیں، میرا بھائی، میرا والد، میرا دادا پر دادا نہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، علم نبی کے امین و وارث، چھوٹی عمر میں تمام صحابہ پر علمی استدلال کے ساتھ فضیلت کی سند حاصل کرنے والے، بھرے دربار میں، بھری محفل میں، بدری صحابہ کی موجودگی میں علمی گفتگو کر کے سند فضیلت حاصل کرنے والے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر کو اور حسین ابن علی کو نصیحت فرماتے ہیں، اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ بازی، پارٹی بازی مت کرو. تمہیں تاریخ میں یہ فقرہ نظر نہیں آتا؟ تاریخ دے چودھری ہے جی، میں تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تاریخ دا ایما کیتا، میں دیا پوت نے کیتا، ایما پے نے کیتا. روندی یاراں نو لے لے نا بھراواں دا ایما کیتا تو گریجی دا. دیکھاں شکل دیکھی ہو اپنی. اور عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں تم لوط بن ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسے بدماش، مذبوح، مردود، راہجی سور کی روایات کا اعتبار ہمیں دلاتے ہو. ہشام ابن محمد ابن صاحب کلبی، جن پر پوری تاریخ نے لعنت بھیجی ہے، ان کی روایات معتبر بنا کے ہمیں سناتے ہو. تمہیں اب عبداللہ ابن عباس کی بات اچھی نہیں لگتی؟ اور میں تو ہمیشہ آدھا اوے بندے دے مقابلے کی بندہ دے، روایت دے مقابلے کی روایت دے، راوی دے مقابلے کی راوی دے، کہ گیم کھس گئے، جت گن. تیرے کول کہاں ساڈا مولوی کریم بھائی گدو ملتان دا جڑا ہوندا ہے، اون سما مولوی کوئی نہیں، اون سما راوی کوئی نہیں، اون سمی کہانی گھڑن والا کوئی نہیں. تو جی روایت تے کہانی تے اعتبار کرے نے، او جو واقعہ کربلا دے اور 40 تے 50 کی ہوندے نے، 90 سال بعد وہ نامراد جم دے، 15 سال جوانی دے، وال 15 سال مکالا ملیا اسے سے کالی پلا دی کہ لعنت خدا دی ماں فیلاں تے ویندا ہو سی. پلا کھامن گیا، الذاکر بغیر الالف او بدون الالف، بغیر الف کے ذاکرہ دی سوزش تے شذاکیت سنیوں سے او سن کے تو انہیں کتاب لکھ لی تھی، امام پاک کی مدح و منقبت ہے، امام زمانہ نے پکارا. ہمارا حسین نہیں، ان کا بزدل حسین، بزدل باپ کا بزدل بیٹا. پہلے کیا آخیا جائے میں کافرہ کو حکومت کھسن لینا پیا کہ جیڑے ویلے جتھے 10,000 اولا کا لگا حل منا سرین سورنا پر روڑ لگ گیا. کیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا داڑی ہے بابا تھک کی بے کوئی نہیں. یہ حسین کا مقام ہے. یہ حسین ہے. اور میں وال آ رہا تو شورش نے نہیں کیتا، جڑا بے نماز ہی ہے، داڑھی منا ہی ہے، بھوکا ہی ہے، چلنگ پونے دور ہی آئے اے بوڑھا چاچا بیٹھے ہوئے ایک گواہ ہی ہے. حسین گئی کو گھن کے ایس پی نے ان کو مارنا شروع کیتا تو تھانے کپ تئی مریندا گیا. ان کو ول کرسی کے تلے اندے ہاتھ کیا رکھے، اندے منہ سے گھوندا تو بڑا سا بدھیا، اندے اتنے پیشاب کرایا سپاہیاں کو. مدد تو بھی غیر اللہ کو نہ منگی. اون شورش نے جڑا حسین دی جتی دی مٹی دے ایک ذرہ برابر ہی کوئی، کئی کروڑ شورش ہون تو حسین دی پیراں دی مٹی بھی نہیں بنتی.
غیر اللہ کو مدد تو نہ منگی. یہ چنگا حسین ہے جڑا توحید دا سمبل ہے کہ سمبالک اسلام دا نمائندہ ہے. اون جڑے ڈانگا چھوٹے تلوارا بھالے نیزے دکھے سے باقا نکل گئیاں. یعنی حل من ناصرین چورنا وہ کوئی ہے جڑا میری مدد کرے وہ دھاڑی. یہ حسین ہے مان کے نہیں ہو جو حسین ہے. سارے ملتان دے لوگ موجود ہیں تاریخ کشمیری جو گرفتار تھے اتو چاہ کے فیروز پور جو کھٹے ہونے کتھا ملتان کتھا فیروز پور انہوں نے معافی نہیں منگی. ہی ملتان جنہوں بڑھڑے چلا زندہ ہیں اتو چٹو نے 1931 کی تحریک کشمیر گرفتار کیا ماریا بھوکا رکھیا چاہ کے فیروز پور جیل چھکیا. انہوں نے معافی نہیں منگی. انہوں نے کہا انگریز مرد آباد انقلاب زندہ باد. یہ چنگا حسین کئی ودے موڑے کے تبک چوے چلا اللہ کو غرق کرے اللہ کو تباہ کرے. جڑا حسین دی تعریف کرے اندر اسے لعنت. جڑا حسین دی انٹروڈکشن کراوے اندر اسے لعنت. نہیں منینا میں حسین کو میں اون حسین کو منینا جڑا آگے یزید میرا سوچ رہے میرا رستہ خالی کرو میں اپنی گال بات نہ مکے نا تساں وچ ہٹو میں حسین کو منینا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. ہم تینوں مسلک کے لوگ صحابی مانتے ہیں. صحابی کی اپنی مستقل رائے ہے مجتہد ہیں وہ صاحب الرائے ہیں. انہوں نے جو رائے قائم فرمائی میں کون ہوں اس رائے میں دخل دینے والا. میں کون ہوں اس کو غلط یا صحیح کہنے والا. دیکھیے نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑا سیدھا راستہ ہے. یہ بڑا لمبا راستہ ہے جی. حسین کے یزید کے شمر کے عبید اللہ ابن زیاد کے ول 12 منزلہ ول بخ کے ول پیاس ول ترے کے ول فجر کو دھانن سارے او دامی جی فجر کو سارے دھان کے نکل دیں. چاہو جلاء العیون انہاں دا ملا باقر مجلسی پوری مجلس کا پوچھ رہے وہ آگے کہ 10 سویر کو امام پاک کو پہلے فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا فلانا گیا علی اکبر گیا عباس گیا او گیا اوبا گیا تیجا چوتھا خاندان دے 8 بندے ہیں. باقی کے سارے وہ کوفے والے ہیں جڑے چڈن گئے ہیں جنہوں دھان کے نکلے گھروں کہ پانی کوئی نہ آئی کیمپے سے دھانتے کہنے نہ میرا اس پر چیلنج ہے کہ حسین پر 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں ہوا. چیلنج ہے میرا انہی کی کتابوں کے حوالوں سے. حسین پر 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں ہوا. اگر کوئی سنی مولوی کہتا ہے تو وہ نہایت کذاب ہے بے شرم بے حیا ہے ان پڑھ جاہل ہے. 8 گھنٹے بھی پانی بند نہیں رہا. وہ جڑا بندہ غسل کر کے لڑن نکل دے بقول انہ دے پیشی دے بعد جیگر کو پہلے بقول انہ دے سادے حساب نال کے 9-10 بجے 12 بجے کو پہلے کم مک چکا ہے. انہ دے حساب نال جیگر کو پہلے مولا پاک ڈھانکے پانی کے لیے بند آئی. سوچن نہیں گل بخلاف عثمان ابن عفان دے گھر دھاون دا کوئی ذکر نہیں پیون دا ذکر نہیں. اتنا تو ہر صفحے اتنے قاسم بن حسن ڈھانٹا اکبر ڈھانٹا زین العابدین ڈھانٹا پانی پیتا بیمار آئی بخار آئی ترے ڈاٹھی ول ول پانی منگ دیں پانی سین دے لیے اور بند کرے والے ہے والا کرنا جو ڈاکی گاڑی کرنا سکو لمبے یعنی کہ اگر کے مگر کے چونکہ چنانچہ لیکن کہ اگر تاکو نہیں آتا اور دریا دے کنارے رہو جو لو انگلی نال پٹو نہ ریت کو این ہاتھ مارو پانی تارا آزماؤ میں آزمائے ایسے دریا ہے نا
جتوں پہاڑی پانی لنگھ ویندے نالے چوں پانی لنگھ ونجے جا سک ونجے والو کو مٹی کو کھٹورو کھٹور میں خود کھٹورے کھٹور کے ہوں مٹی چوں دے تیرے نال مردان 10 میل پیدل ٹرنا پہ گیا اسلام سمجھ آ گیا تو آپ کو 1 میل پیدل ٹرنا پہ اتر اسلام بڑی جلدی سمجھ آ خود تم صحابہ کا اسلام سمجھ آ گئی ایئر کنڈیشن کمرے چ بہ کے ہے 13 لاکھ کی گڈی بہ کے گرجیریاں دا جھوٹ موٹ کھا کے تے کوئی اسلام کی میں سمجھ آوے سورداس جی اے بلدیو سنگھ جی سورداس جی نہیں سمجھ آنا میں اٹھاؤں دکھ بھر کے پانی نال کی 5 بارش کے دوسرے ڈر پہ اور کپتان میں آیا بیٹھے جائے میرے نال ایک ٹرامن دا بادشاہ آخر لگا پیرا ہنج میل 2 میل نہیں گل ہی لگے بھی لگے بھی چل بس وہ ٹوٹ گئے ماں کو میرے بنا پکی جنے ہجے پانی ہے ہجے پانی ہے پینے بس میں سکی پی جن حوصلہ کر ایڈا ٹویا ماریا انہیں کے سدوا نے رج کے پانی پیا دریا کا کنارا ہوئے کہ بندہ ترسا مر ونجے کہیں کتاب لکھا ہے کوئی نہیں کوڑ چڑھا دے دریا کا کنارا ہے عباس پانی بھرن گیا باہیں کپیج گیا 11 تیروں دے لگ گئے کمال ہے ول فرقہ بنایا ہے امام میں آواں اگر کوئی نہ ہونا آون دی لوڑ کوئی نہیں یہ کیا اسلام ہے ڈرامہ راون سیتا دا ڈرامہ ہے راون تے سیتا دا لکشمی دیوی دا رام لیلا دا ڈرامہ ہے کوئی حیثیت نہیں بکواس کی جاتی حسین نے کوئی نہیں جہاد کی کیا تھا جڑا بندہ ثابت کرے منہ منگیا انعام کنے یہ سارا مدرسہ انعام دے کے چھوڑ کے لگا دے کوئی بندہ جدید تعلیم یافتہ قدیم تعلیم یافتہ ثابت کرے کہ جناب سیدنا حسین نے فرمایا ہوئے کہ لوگوں میرے نانے کا دین لوٹا جا رہا ہے دین بے آبرو ہو رہا ہے دین پامال ہو رہا ہے حدود اللہ کی توہین ہو رہی ہے اور میں اس وقت اکیلا ہوں آؤ میرے ساتھ محمد کا دین بچا لو کہیں کو دعوت نہیں کی ہو خاندان کو دعوت دی ہو جہاد کی نہیں یزید اگر بے ایمان بدماش تھا فاسق و فاجر تھا زانی شرابی تھا لٹیرا تھا اس مقام و منصب کا اہل نہیں تھا تو امام حسین نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا شیعہ سنی کتابوں میں یہ بات متفقہ طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا حسین مدینے سے بھی خاموشی سے آئے مکہ سے بھی خاموشی سے نکلے یہ تو نکل کے ہوئے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کہ خود بھی تشریف لے جا رہے ہیں بیوی بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں بیٹیاں بھی جا رہی ہیں معصوم بچے بھی جا رہے ہیں سب سے پہلے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ مت جائیے کربلا عراق مت جائیے عراق والوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا آپ کے بھائی کو قتل کیا آپ کو بھی قتل کر دیں گے مت جائیے 3 مرتبہ انہوں نے کہا سیدنا حسین نے نہیں مانا تم سیدنا حسین ہاں جو آدمی سیدنا حسین کو امام مانتا ہے اور اس معنی میں امام مانتا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی وہ ملہم من اللہ ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ کا کہا ہوا کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ خدا کی طرف سے دکھایا ہوا دیکھتے ہیں وہ تو شیعہ ہے اس سے تو ہماری بحث نہیں ہم تو آپ کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں جناب سنیان کرام آپ بتائیے آپ حسین کو کیا مانتے ہیں صحابی رسول نواسہ رسول یا اس سے بڑی کو ڈگری بھی دیتے ہیں اس سے بڑا رتبہ بھی کوئی آپ دیتے ہیں تو آپ سنی نہیں ہیں سیدنا حسین 6 برس کے یا 5 برس کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا 5 برس کے نابالغ بچے کو پوری امت صحابی رسول مانتی ہے پوری امت اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے صحابیت تو معمولی اعزاز ہے ڈی سی جی کھوتی کو دھواون والا ڈی سی جی کھوتی کو دھواون والا نہیں مان اندے کتے کو دھواون ہنگاون کے ان کو راسب کھواون والا وہ نام مراد سر سامنے ہی کر کے ٹوٹ جائے گریوان نہیں ہونے
کہ جنے ڈی سی کا وڈا کتا ہے کہ چھوٹے کو زنجیر نال پکڑی کھڑے، وہ مان نہیں. پھر کسی اللہ والے سے تمہارا تعلق ہو جائے، تم پھولے نہیں سماجی کہ ہمارا تو جی فلاں بزرگ سے تعلق ہے، اللہ والے ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ہمارے جو پیر وہ صاحب ہیں. کسی اچھے عالم کے شاگرد ہو تم تو تم اس پر کسی میں تو مولانا خیر محمد صاحب کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں سید نذیر حسین جیلوی کا شاگرد ہوں. فخر کرتے ہو کہ ہمارے استاد بڑے متقی، پرہیزگار، صاحب علم، صاحب جانت اور بڑے مخلص اور وزادار قسم کے آدمی کے. مال کی بھوک نہیں تھی، رتبے اور جا اور مرتبے کی بھوک نہیں تھی، بس وہ تو قربانی اور ایثار کے طے کرتے. بڑا فخر کرتے ہو. جس کو رسول کی صحابیت مل جائے یہ قابل فخر بات نہیں. جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ ایک صحابی ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے اور نسبت معیت کے اعتبار سے، بات اور دلیل کی قوت اور حجت ہونے کے اعتبار سے. تو سیدنا حسین نے جو فیصلہ فرمایا ان کے نزدیک 101% درست تھا، لیکن جو فیصلہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ بھی درست تھا. تم حسین کے فیصلے کو درست کہتے ہو، باقی صحابہ کے فیصلے کو درست نہیں کہتے ہو. ہمارا اور بات سنیوں کا یہی اختلاف ہے. حسین کا فیصلہ بھی درست، باقی صحابہ کا فیصلہ بھی درست. پھر غلط کیا ہوا؟ غلط یہ ہوا جو لوگ کہتے تھے کہ یا حسین باغ سبز ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، رس نچڑ رہا ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے، خدا کے لیے آئیے، ہم آپ کو عراق میں حکومت دیتے ہیں. یہ ہے. سیدنا حسین نے ان کی دعوت قبول کر لی. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. جس مولوی صاحب کو یا جس کسی مولوی صاحب کے شاگرد کو ان کے متوسل اور منتسب کو غلط فہمی ہو تشریف لائیے. ہر سال عرض کرتا ہوں، کتابیں دیش کی خدمت ہیں، پڑھیے، حوالے نوٹ کیجیے، لے جائیے، اپنے پاس رکھیے. سیدنا حسین کو جب یہ کہا گیا کہ عراق کی حکومت ہم آپ کو دیتے ہیں تو آئیے، سیدنا حسین چل پڑے. بات تو اقتدار کی تھی، کفر اسلام کی بات تو تھی نہیں. جہاد کون تھا؟ کہاں کا جہاد؟ کیسا جہاد؟ کس سے جہاد؟ کیا سیدنا حسین نے اپنے مد مقابل لوگوں کے کفر کا فتویٰ دیا؟ دکھاؤ کہیں. سیدنا حسین نے جہاد کی دعوت دی امت کو، خاندان کو، برادری کو. اور پھر سیدنا حسین حج پر موجود تھے، حج پر موجود تھے. اعلان فرماتے ہو لوگوں آؤ. اللہ اکبر. اتنی امت مسلمہ کی وسعت، ایران، شام، مصر، مکہ، مدینہ، طائف، نجران، اڑوس پڑوس کے تمام تعلقات پتہ ہو چکے ہیں. سیدنا حسین اعلان فرماتے تو امت ٹوٹ پڑتی بیعت کرتے، لیکن اعلان نہیں فرمایا. جہاد نہیں تھا، اعلان نہیں ہوا، جہاد کے لیے بیعت نہیں ہوئی، دعوت نہیں دی، کسی کو بلایا نہیں. عراق کی حکومت کی دعوت کوفے والوں نے دی تو آپ چل پڑے. راستے میں صحابہ نے روکا. ہمارے نزدیک تو یہی بات ہے کہ کوفے کی حکومت کی بات ہوئی، آپ تشریف لے چلے، آگے چلے، حالات بگڑتے گئے اور آگے چلے، مزید بگڑ گئے. ثعلبیہ کے مقام پر پہنچے تو ایک دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی جسے کہتے ہیں، عبداللہ ابن یقطر، اور ایک تایہ زاد بھائی مسلم بن عقیل، ان دونوں کی شہادت کی خبر ملی تو فرمانے لگے قد اتانا خبر فظیع، ایک بہت اندوہناک خبر آئی ہے کہ میرے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا تھا ان لی بالعراق حکومتاً، عراق کی حکومت مجھے ملنے والی تھی، اب اس کے چانسز نہیں ہیں، تمہارا جس طرح جی چاہتا ہے چلے جاؤ.
جہاد تھا تو یہ کیوں کہا؟ جو سنی مولوی یہ کہتے ہیں میرا مولا نے جہاد کیتا، یہ کیوں آ کیا؟ اور کفر اسلام کی جنگ جو ہے یہ ملا اور ملا طرف پڑا، ملا مردے خور اور مردے دھماؤ ملا. اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی تو جناب سیدنا حسین نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ سنی کتابیں شیعہ کتابیں دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا حسین نے فرمایا کہ انا قد جمعناکم ان لی بالعراق حکومتا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا تھا کہ مجھے عراق کی حکومت ملنے والی تھی، لیکن اب بڑی اندوہناک خبر پہنچی ہے کہ میرے دونوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں. فانصرفوا منی یمینا و شمالا، تم دائیں طرف جاؤ یا بائیں طرف تمہیں اجازت دیتا ہوں. فانصرفوا منی، چلے جاؤ. محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، حضور کی گود میں تربیت پائی ہے. حضور نے بھی کبھی جہاد کی دعوت دینے کے بعد کہا تھا لگے ونو ابو دشمن ڈاٹا ہے اور کہیے لب دی واپس جلو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا. کسی ایک نبی نے دعوت دے کر واپس دعوت نہیں دی. اگر یہ امام ملہ من اللہ ہوتا، موہا من اللہ ہوتا، معمور من اللہ ہوتا، معصوم ہوتا، تمہارے گندے مکرون ناپاک نجس العین عقیدے کے مطابق، عقیدہ جریدہ، پھر حسین یوں نہ فرماتے. حسین نے کہا، بھائیوں نے، بھتیجوں نے، ساتھیوں نے جو تھوڑے بہت مکہ سے ساتھ چلے تھے، انہوں نے کہا جناب آگے تشریف لے چلیں، یا تو بھائیوں کا بدلہ لیں اور یا خود وہی پیالہ پئیں جو انہوں نے پیا. بعض روایات میں یوں ہے لن نرجع حتی ناخذ ثأرہما، ہم واپس نہیں لوٹیں گے اس وقت تک جب تک اپنے بھائیوں کا بدلہ نہیں لیں گے. سیدنا حسین نے فرمایا پھر زندگی بیکار ہے، چلو چلتے ہیں. چل پڑے. شیعہ کی جہاں تک بات، میں اپنے مسلک کی کہہ چکا، شیعہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب حسین مکے سے نکلا تو پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا رات کو مجھے نانا جان خواب میں ملے. وہ کہتے ہیں حسین ابھی کیوں مکے میں ہے؟ تیرا انتظار تو وہ مٹی کر رہی ہے جو کربلا میں تیرے لیے سجائی گئی ہے. مکے سے تھوڑا سا باہر نکلے، یمن کا قافلہ آ رہا تھا. حسین نے حکم دیا اس کو لوٹ لو، وہ لوٹ لیا شیعوں کی کتابوں میں. تھوڑا سا اور آگے گئے تو ابو ہریرہ نامی ایک آدمی ملا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا ابن رسول اللہ این ترید، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو بنی امیہ سے حکومت چھیننے جانا. 3 والی آؤ تم بھی ہے، میں تو نہیں جاتا، مجھے تو نظر آ رہا آپ ہلاکت میں جا رہے ہیں، آپ ہلاکت میں پاؤں رکھ رہے ہیں. انہوں نے آپ کے ابا کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو قتل کیا، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. خدا کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ خون سے لٹ پٹ ہیں اور آپ کا ناموس لٹا ہوا اور آپ واپس نہیں آئیں گے. آپ نے اس کی بات بھی نہیں مانی، حالانکہ وہ ان کے اپنے گروپ کے بزرگ تھے. تشریف لے گئے، 4 باتیں ہو گئیں. طالبیہ پہنچے تو بھائیوں کے قتل کی خبر مل کر واپس چلتے ہیں. یہ بات یہاں شیعہ سنی متفق ہو گئی. بھائیوں عزیزوں نے کہا آگے بڑھیے، کہا آگے چلتے ہیں. جب قادسیہ کے مقام کے قریب پہنچے تو کہا سنو جہاد کہنے والوں اور واقعہ حسین کو واقعہ اسماعیل و ابراہیم علیہم السلام سے تشبیہ دینے والوں سنو. کہنے لگے اگر تم اجازت دو تو ٹھہرتا ہوں، نہیں اجازت دیتے تو واپس جاتا ہوں. ہوا کیا؟ اور بن یزید کی فوج تھی
آؤ. وہ جہاد کہاں ہوا؟ حر کو اس کی فوج کو کہا کہ اگر تمہیں اجازت دو تو ٹھہرتا ہوں ورنہ واپس جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی اب تو ہم واپس نہیں جانے دیں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کا گھیراؤ رکھیں لیکن آپ سے مٹ بھیڑ نہ کریں، لڑیں جھگڑیں نہیں. امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی، وہیں سب نے پیچھے پڑھی اپنے بیگانوں نے. امام نے عصر پڑھی، سب نے اقتداء میں نماز ادا کی. امام نے کہا یہ تمہارے خطوط ہیں. خرجین جان دے خرجین کو جڑا گھوڑے کھوتوں کے لگائے ہوندے، خرجین پکڑ کے 2 بوری جھاڑ دی. کہا یہ تمہارے خطوط ہے، تم نے تو بلایا کمبختو. وہ کہنے لگے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ خط کس نے لکھے، ہم نہیں جانتے. پھر اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے، پھر کہا مجھے واپس جانے دو. یہ بھی شیعہ سنی متفق ہے، لیکن تقریر کر وقت کچھ اور بیان کرتے ہیں کہ روپلی کا مسئلہ ہے نا، چاندی کا سکے کا مسئلہ ہے، جھنکار ہے، نوٹوں کی کڑکڑ ہے. پانچویں مرتبہ فرما رہے ہیں مجھے واپس جانے. انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں جانے. حکم یہ ہے کہ آپ کا گھیراؤ رکھیں، جب تک دوسرا حکم نہیں آتا ہم نہ آپ کو آگے جانے دیں گے نہ پیچھے جانے دیں گے. امام حسین نے غضب میں آ کے اپنے اونٹ کو، گھوڑا نہیں، ناقہ خضرا اپنی اونٹنی کو خشکایا اور کہا چل. وہ آگے بڑھنے لگی تو حر نے آ کے راستہ روک لیا. امام حسین نے حر کو گالی دی. حر نے کہا تو اگر نواسہ رسول نہ ہوتا میں تجھ کو اس گالی کا مزہ چکھاتا. یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا، شیعوں کی کتاب نہ ہو میں ذمہ دار. جواب دو، سزا تجویز آپ کریں، قبول میں کروں گا اگر میں نہ ثابت کر سکوں تو. یہ گھوڑے کے بچوں کی کتابیں ہیں، یہ آل الفرس، ابناء الفرس، اولاد الفرس، ام المفرسین، کیا ہے جی، امت المفارسین، متفارسین. چوراں دا ایڑ ایک گال یاد آ گئی، سارے کوٹلے چاہتا ہے چاچا امیر بچ چلی جائے اللہ کا بخش ہوئے. گال ڈاڑھی بنا سنوار کے کرے دا کہ تیری نشان ہے مرے دا. ایک نیوار محلے کے ایک مر گیا کالا، ان کو دھواون گئے ایو تو گیا کھڑائی الو نائی. یہ سارے محلے چو دھویندہ پہ آئی کہ چاچا امیر بھائی جو آیا پروں سے الو نائی بھج جاؤ. انہیں کہا پوتری کیا ہے جنہیں میں مردہ چاچا میں کو بچاوے جنہیں شاور علی بیٹھا کے جواڑ بانی. وہ ساری بیٹھا کے جواڑ گیا، لوگ گیا ابا جی زندان کرا. بات کیا ہوئی بتاؤ تو صحیح. شاہ جی بکیا 12 گھڑے ایک باری بھرے، 12 دوسری باری بھرے، ان کو دھماؤ نے میں کوئی سختی پہنچا. میں کہو ایسا پاک نے جینا ہی کوئی ہیڈ کری مجھے گھر ونجو 24 گھڑے میں بھر کے رکھے کہ جی اجے پاک نہیں چاہ میں گئی کوئی ہیڈ کری مجھے گھر ونجو اٹھے وہیں پاک کرو ہی شوگر کو. سورا میں اجڑ ہے سورا وقت ہے پورا. بتائیے نا یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کی حیثیت ہے، یہ ہے رتبہ حسین کا. کہ پھر امام حسین نے کیمپ لگا دیے، انہوں نے بھی کیمپ لگا دیے. پھر عمر بن سعد سے گفتگو مکالمہ ہوا اور 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات کو بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر کی آوازیں آئیں، دونوں طرف کے لوگ خوش ہو گئے. عمر بن سعد بھاگا عبید اللہ کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ تو یہ مبارک کرے، اصلح اللہ الامیر، اللہ امیر کی اصلاح کرے. آج بات کیا ہوا؟ تو حسین نے کہا میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا. آؤ حسین نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت،
کہ میں اپنی طاقت کے مطابق صلح کرانے آیا ہوں، حالات کی اصلاح کرنے آیا ہوں، تمہارے درمیان کھڑے ہونے والے فتنے کو دبانے آیا ہوں۔